کلپ نمبر 810۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ترجمہ، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبوبیت و مقبولیت خلق میں بھی بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہمارے حضور پرنور علیہ السلام ہمیشہ مخلوق کے محبوب ہیں، اور یہ محبوبیت بھی حضور انور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خود فرما دیتا ہے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی۔ ترجمہ، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی پھر وہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بہن صندوق کے متعلق معلوم کرنے کہ وہ کہاں پہنچتا ہے اس کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں آپ علیہ السلام کو پرورش کے لیے آپ علیہ السلام کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ زمانے میں ہونے والا ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے کافر کو مارا تو وہ مر گیا تھا۔ اس واقعے پر آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل کے غم سے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تمہیں اچھی طرح آزمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فتون کا ایک معنی ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا ہونا،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کو اس سال حمل ہوا جس سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کروا دیتا تھا۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی کھینچی جس کی وجہ سے اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پانچویں آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالم قبطی فرعونی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا، اور فرعون کے خوف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے۔ مدین مصر سے 8 منزل تقریباً 144 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اقامت فرمائی، اور ان کی صاحبزادی صفورہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ ثم جئت على قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے، یعنی اپنی عمر کے 40ویں سال حاضر ہو گئے، اور یہ وہ سال ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تجھے خاص اپنی وحی اور رسالت کے لیے بنایا تاکہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان خطاب پہنچانے والا ہو۔